آپ غور تو کریں، یہ عرب ممالک کا انہوں نے حال کیا کیا، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، انسان کو اپنے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ وجہ ہے ہماری بدعمالی، سب سے بنیادی وجہ۔ اور آپ دیکھیں پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ آج میرے ذہن میں سوال ہو رہا تھا کہ یار ہم ماہ رمضان میں دعا کر رہے ہیں، شب جمعہ میں دعا کر رہے ہیں، اور روایتوں میں کہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اور بھی ہم جگہوں پہ دعائیں کر رہے ہیں، مین مواقع پہ دعا کر رہے ہیں کہ جس میں 100% قبولیت کی مہر ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اثر نظر نہیں آ رہا۔ تو فوراً آج شام کو وہی حدیثیں میرے ذہن میں آ گئیں کہ سرکار نے پہلے کہہ بھی تو دیا تھا کہ ان بدعمالیوں کی وجہ سے تمہاری دعا قبول ہی نہیں ہوگی۔ تو میں نے کہا ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ ہم شب جمعہ میں دعا کر رہے ہیں، اور ہم رمضان میں دعا کر رہے ہیں، اور ہم محنت کر رہے ہیں، لیکن سرکار کی وہ حدیث ذہن سے نکل گئیں کہ سرکار نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جب تم ان گندے اعمال میں پڑ جاؤ گے تو تمہارے بزرگ بھی اگر دعا کریں گے تو اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ بات یہ ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر، یہ سب کا سب نتیجہ ہمارے اعمال کا ہے۔ میں کوئی لفاظ ہی نہیں کر رہا، حقیقت میں دیکھیں، عرب کے اندر سب سے پہلے انہوں نے وہاں کے باشندوں کو اور وہاں کے رہنے والوں کو آرام طلب، عیش و عشرت اور عورت اور مال کے چکر میں لگا دیا۔ یہود و نصارہ نے مکمل طور پر ریسرچ کی، یہود و نصارہ نے ہمارے اسلام کو بہت زیادہ پڑھا، ان کے ماہرین نے اسلام کی تعلیم حاصل کی، اس لیے نہیں کہ وہ مسلمان ہو جائے، انہوں نے اسلام کی تعلیم حاصل کر کے مسلمانوں کے درمیان کئی سال گزار کے انہوں نے مسلمانوں کی کمزوری کو تلاش کیا۔ وہ کمزوری کیا تھی؟ عورت اور مال، بے حیائی، عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا، آسائش، اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو لگژری بنا دینا، کہ کوئی بھی قربانی کا کام مسلمان کرنا تو دور کی بات ہے، قربانی کا کام سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ آپ غور تو کریں، اب آپ اگر اہل عرب کے لباس کو دیکھیں، ان کا لباس کیسا ہوا؟ وہاں مکمل طور پر پردہ ختم کر دیا گیا۔ دیکھو، جب یہود و نصارہ مسلمان کو بد عمل بنانے میں کامیاب ہوئے، مسلمانوں کے نظریات کو کمزور کیا، ان کی غیرت کو پامال کیا، ایک ایک جملے پہ غور، ان کی حمیت کا جنازہ نکالا اور پھر بم برسانا شروع کیے، تو اب مسلمان میں دم ہی نہیں کہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ اگر آپ اور میں اب بیدار نہ ہوئے تو مستقبل پاکستان کا بھی خطرے میں نظر آ رہا ہے، خدا نہ خواستہ، کیونکہ یہود و نصارہ کی اب ٹوٹل نظر ہمارے وطن عزیز پر ہے، اور ہمارے وطن کے اندر بھی انہوں نے کس طریقے سے بے حیائی کو عام کیا۔ اب غور کریں، ہمارے وطن کے اندر بھی انہوں نے مسلمانوں کے ایمان کو کتنا کمزور کر دیا۔ دیکھیں، ہمیں ڈر لگ رہا ہے، وہ ڈر یہ لگ رہا ہے کہ اگر عذاب آیا تو نیک آدمی بھی جائے گا۔ حدیثوں میں یہ مفہوم ہے کہ نیک آدمی بھی جائے گا، نمازی بھی جائے گا، تہجد گزار بھی جائے گا۔ عذاب آتا ہے سب کو لے کے جاتا ہے، ہاں پھر آخرت میں نیک لوگوں کو اللہ اجر ضرور دے گا، لیکن عذاب آئے گا تو سب جائیں گے، خدا نہ خاصے بچے گا کوئی بھی نہیں۔ اگر آج ہم بیدار نہ ہوئے، اگر آج ہم نے اپنے آپ کو نہ بدلا، اگر آج کم سے کم ہم اپنے دوستوں کو تو کہیں، اپنے گھر والوں کو تو کہیں کہ بھائی ماہ رمضان شریف ہے، اس کی ایک ایک لمحے کی قدر کریں۔ کسی سے تراویح کا پوچھو، کہتے ہیں یہ تو سنت ہے موقدہ ہے، کو ضروری ہے۔ ابے تجھے سنت موقدہ کا مطلب پتہ ہے؟ سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ کا کام کرنا ضروری ہے۔ سرکار نے فرمایا جسے جان بوجھ کر چھوڑی اس پر میری شفاعت حرام ہے۔ اور غامدی جیسے شیطان اٹھے اور 4-5 منٹ کی انہوں نے کلپ ریکارڈ کروائی، ابھی غامدی کی کلپ چل رہی ہے نیٹ کے اوپر، غامدی جیسا شیطان اٹھا اور کہنے لگا یہ تراویح ہے ہی نہیں اسلام کے اندر۔ دیکھو یہ حال ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ ہماری ذمہ داری کتنی بڑھ گئی ہے؟ کیوں روحانیت ختم؟ کیوں نورانیت ختم؟ کیوں ماہ رمضان کی وہ برکتیں ہمیں نظر نہیں آ رہی؟ سرکار نے فرمایا میری امت رسوا ہو جائے گی جب وہ ماہ رمضان کی قدر چھوڑ دے گی۔ خدا کی قسم بڑا اہمیت والا ہے۔ آج تو ہم نے روزے کو بھی بوجھ سمجھا، آج ہم نے تراویح کو بوجھ سمجھا، آج ہم نے درس قرآن کو بوجھ سمجھا، تو پھر ہم کیا کریں؟ اب مسلمان اگر روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، مسلمان اگر تراویح بھی نہیں پڑھ سکتا، مسلمان میں ہمت نہیں، تو وہ جنگ کب کرے گا اللہ کے لیے؟ وہ کب دشمنان اسلام کو للکارے گا؟
وہ کب سرکار کے دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچائے گا، کب ان سے مقابلہ کرے گا؟ یار کیا یہ مہینہ بھی اس لیے آیا تھا کہ ہم صرف کھانا پینا کھائیں؟ یار کیا یہ مہینہ اس لیے آیا تھا کہ صرف ہم پیٹ بھر کر کھائیں پیئیں؟ یہ مہینہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے آیا تھا، یہ مہینہ ہمیں دنیا سے نکال کر جنت کا راستہ بتانے آیا تھا، یہ مہینہ ہمیں نیک بنانے آیا تھا، یہ مہینہ ہمیں متقی بنانے آیا تھا، یہ مہینہ ہمیں قرآن کے قریب کرنے آیا تھا۔ اور یہ رمضان کا مہینہ کو چینل دیکھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن دیکھنے کے لیے آیا۔ ہم قرآن پڑھیں۔ آپ اور میں اگر روحانیت چاہتے ہیں تو کم سے کم اللہ سے دعا کرتے رہیں، اور یہ اپنے حلقہ احباب تک آپ کی دیکھو ذمہ داری ہے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، میں نے تو انشاءاللہ نیت کر لی ہے، اس کا عزم کر لیا ہے، اللہ پاک کامیابی۔ آپ بھی نیت کرو کہ اپنے بھائیوں کو ضرور رمضان کے بارے میں بتاؤ، بولو انشاءاللہ۔ ان کو رمضان کی قدر کرواؤ، اپنے دوستوں کو سمجھاؤ، اپنے بھائیوں کو سمجھاؤ، اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ، اپنے متعلقین کو سمجھاؤ